رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی، سر درد سے پھٹ رہا تھا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے سر پر کسی نے ہتھوڑے مارے ہوں۔ اس نے بیٹھنے کی کوشش کی مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دھیمے دھیمے وہ اٹھی اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر ہوا کیا اس کے ساتھ۔ اس کی ہستی کھیلتی زندگی میں یوں اچانک ایک طوفان کا آ جانا کسی دھچکے سے کمتر نہیں تھا۔ جو سب کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے کبھی گھما بھی نہیں کیا تھا، مگر قسمت کا کیا پتہ کہاں سے کہاں لے جاتی ہے انسان کو۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر ٹکا لیا، زوردار آواز سے دروازہ کھلا اور اسی طرح بند بھی ہو گیا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی شخص جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا تھا آنکھوں میں تپش لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کا جبڑا پکڑ لیا۔ پکڑنے میں اس قدر شدت تھی کہ آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے۔ اٹھو فوراً، اس نے ناسمجھی سے اس ظالم کی جانب دیکھا۔ سنائی نہیں دیتا تمہیں؟ بہری ہو کیا؟ اب کی بار چلایا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ گرفت ابھی بھی مضبوط تھی، اب وہ بالکل اس کے مقابل کھڑی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے، الفاظ ٹوٹے ہوئے ادا ہوئے۔ درد؟ بی بی ابھی سے تمہارا یہ حال ہے تو آگے کیا ہوگا؟ تنزیہ کہا گیا اور ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا۔ نکل جاؤ کمرے سے باہر، بغیر اس کی طرف دیکھے۔ کیا؟ لیکن میں کہاں جاؤں؟ باہر بہت اندھیرا ہے۔ ضبط کی انتہا تھی۔ آنکھیں نم تھیں لیکن اس ظالم کو اس معصوم سی گڑیا سی لڑکی پر بالکل ترس نہ آیا۔ آئی ڈونٹ کیئر، جہاں مرضی جاؤ، شکل مت نظر آئے، بے رخی سے کہا۔ یہی سب کرنا تھا تو نکاح کیوں کیا؟ کیوں میری ہستی بستی زندگی کو جہنم بنا ڈالا؟ اگر اسی آگ میں ہی میں نے جلنا تھا تو ایسے ہی جان لے لیتے۔ نہ لڑکی، نہ ایسے کیسے میں تمہیں مزے دے سکتا؟ ویسے تم اس قدر بزدل ہوگی، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ابھی سے ہی موت کی گزارش کر رہی ہو، جبکہ ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں ہے میں نے، ابھی تو یہ شروعات ہے۔ تمہیں تو ساری زندگی یہ سب برداشت کرنا ہے۔ تنزیہ مسکراہٹ اور تلخ لہجے میں کہا گیا۔ آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میرا قصور کیا ہے جس کی سزا مجھے دے رہے ہیں؟ ویسے تو میرے تم پر بہت حساب بند ہیں، مگر میں صرف اس قدر اذیت دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنی موت کی بھیک مانگو، لیکن یقین مانو تب بھی تمہیں نہیں بخشوں گا۔ غصے سے اس کی کلائی تھامتے ہوئے کہا گیا۔ ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیاں اپنے نشانات چھوڑ گئیں، جبکہ سامنے کھڑے وجود نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس کے خون بہنے سے اسے رتی برابر بھی فرق نہ پڑا۔ اس نے اسے پکڑا اور تقریباً گھسیٹنے کے انداز میں اسے کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ بند کر لیا۔ پورے گھر میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اندھیرے سے آگے ہی اس کی جان نکلتی تھی۔ وہی دروازے کے باہر اپنا دوپٹہ زور سے تھامے سر گھٹنوں پر ٹکا کر بیٹھ گئی اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ اسی دوران جانے کب وہ نیند کی وادیوں سے گم ہو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی مگر وہ ایک دم حیران ہوئی تھی۔ ہوتی بھی کیوں نہ، وہ زمین پر ہونے کے بجائے بیڈ پر تھی۔ میں تو باہر تھی، اندر کیسے آئی؟ آگے کی سوچ ہی اس کی دھڑکنیں بڑھانے لگی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور وہی شخص باہر آیا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھی۔ یوں تو سامنے کھڑا شخص بال برش کر رہا تھا، لیکن توجہ بیڈ پر بیٹھی نفوس پر تھی۔ اس کا یوں فوراً اٹھ کر بیٹھ جانا سامنے کھڑے شخص سے چھپا نہیں رہا تھا۔ وہ بیڈ پر نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور اپنے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب آیا۔ اس کے کلون کی خوشبو ہر سو پھیل چکی تھی۔ بے دردی سے اسے تھاما اور کھڑا کیا۔ زیادہ خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ کمرے میں تمہیں جگہ دی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ دل میں بھی جگہ بنا لو گی، اور یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، اہل تیمور خان کسی کا نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی نہیں۔ غصے سے دھاڑتے چہرے کو مضبوطی سے پکڑ کر کہا گیا۔ آنکھوں سے دو آنسو ٹوٹ کر گال میں جذب ہوئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ پیچھے کھڑی اپنی قسمت پر روتی رہی۔ وہ شخص بظاہر تو بہت حسین تھا، کوئی بھی اس کی خوبصورتی کا اسیر ہو سکتا تھا۔ لمبا قد، چوڑا جسم، ہلکے بھورے بال جو کہ پیشانی پر بکھرے ہوتے تھے، ہلکی بھوری آنکھیں، گوری رنگت،
چہرے پر بیئرڈ اور ہر وقت چھائی سنجیدگی اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بناتی تھی، لیکن اس قدر پتھر دل اور شفاق ہو سکتا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ لیکن اس کے پاس یہی واحد سہارا تھا تو سب کچھ برداشت کرنا اب اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا رہنے کے بعد وہ فریش ہونے چلی گئی، باہر آئی، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا معائنہ کرنے لگی۔ سلکی بال، گوری رنگت، چہرے پر معصومیت، ہلکی بھوری آنکھیں، ان پر لمبی گنی بلکہ ان کو مزید پرکشش بناتی تھیں۔ خوبصورت تو وہ بہت تھی، بالکل اپنے نام طور کی طرح، مگر خوبصورتی سے کیا ہوتا ہے؟ اصل بات تو قسمت کی ہوتی ہے۔ گہرا سانس لے کے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر اپنی کلائیوں پر پڑی جو کہ زخمی تھیں۔ اس نے افسوس سے ان کی جانب دیکھا۔ گوری کلائیوں پر زخم کے نشان واضح تھے۔ رات سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا تو بھوک کا احساس بھی ستانے لگا۔ وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اندھیرے میں وہ گھر کو نہیں دیکھ پائی تھی تو اب کافی حیرانگی سے گھر کا معائنہ کرنے لگی۔ یہ گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا، ایک کمرہ اوپر جبکہ ایک نیچے کی جانب تھا۔ سیڑھیاں لاؤنج سے اوپر کی جانب جاتی تھیں۔ لاؤنج کافی بڑا تھا، اس میں موجود فرنیچر سے ہی اعلیٰ ذوق اور نفاست کا معلوم ہوتا تھا۔ ہر جگہ کو بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ لاؤنج سے باہر نکل کر گیراج تھا اور ساتھ کافی بڑا لان تھا۔ پھول اور پودے اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ پورا گھر ہی بہت خوبصورتی سے سیٹ کیا گیا تھا۔ وہ پورا گھر دیکھ کر کچن میں چلی گئی۔ کچن بھی بہت خوبصورت تھا۔ اندر ہی ڈائننگ ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ وہ اس وقت گھر میں اکیلی موجود تھی۔ بھوک کا احساس مزید بڑھ رہا تھا۔ اس نے کیبنٹس کھولی اور اشیاء نکالنے لگی، مگر بے سود۔ بالآخر اس نے فریج کھولی، لیکن خالی فریج اسے منہ چڑھا رہی تھی۔ تھک ہار کر وہ واپس کمرے میں چلی گئی اور اس شخص کو کوسنے لگی۔ وہ ابھی اسے ہی کوس رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چند شاپنگ بیگز تھے۔ اس نے وہ بیڈ پر پھینکے۔ ان میں کپڑے ہیں، تمہارے لیے، چینج کر لو اور نیچے آ کر کھانا نکالو، اس نے حکمیہ انداز میں کہا اور باہر چلا گیا۔ طور کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی۔ وہ ابھی تک نکاح والے لباس میں ہی موجود تھی۔ وہ بھی اٹھی اور فوراً کپڑے تبدیل کیے اور نیچے آ گئی۔ لاؤنج میں بیٹھا صوفے سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ وہ خاموشی سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ ٹیبل پر شاپر پڑے تھے، اس نے وہ اٹھائے اور کھانا نکالنے لگی۔ کھانا نکالنے کے بعد وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ کھانا لگ گیا، نظریں جھکائے، ہاتھوں کو مروڑ کر کہا گیا، جبکہ بات کرتے وہ ہونٹ لرز رہے تھے۔ آہل نے آنکھیں کھولیں اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے لائے ہوئے لباس میں موجود تھی۔ اچھا، وہ یہ کہہ کر اٹھا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ سب کچھ سمیٹ کر کمرے میں کافی لے آؤ، وہ حکم دیتا بغیر اس کی بات سنے اوپر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ طور نے برتن سمیٹے اور اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے آہل کنگ سائز بیڈ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ طور دروازے کے پاس کی کھڑی تھی اور الفاظ جمع کرنے لگی کہ کیسے مخاطب کرے۔ کیا ہوا؟ کچھ کہنا ہے؟ وہ جب سے یہاں آئی تھی پہلی بار آہل نے اسے نرم لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ وہ ابھی، اس نے یہی کہا، ہو گیا؟ طور اس کی اس حرکت پر مانے وہ اس کے مقابل نفرت کانپ اٹھی۔ کیا وہ؟ آہل قریب ہوا۔ آج وہ طور کو حیران کرنے پر تلا تھا۔ کافی کا سامان نہیں ہے، اس نے دھیمے لہجے میں نظریں جھکائے کہا۔ اس نے بے اختیار اسے اپنے قریب کیا اور پیشانی پر محبت کی مہر ثابت کی اور باہر چلا گیا، لیکن اپنے پیچھے کھڑی شخصیت کو اس عمل پر حیران چھوڑ گیا۔ آہل گھر کی تمام ضروریات کا سامان ڈرائیور سے کہہ کر منگوا لیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ طور کافی بنا کر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں موجود ٹیبل پر کافی رکھی اور بیڈ پر بیٹھ گئی اور کچھ لمحے پہلے والا واقعہ یاد کرنے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا، جیسے اب بھی اس کے ہونٹ اپنی پیشانی پر محسوس کر رہی ہو۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں بیٹھی تھی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب آہل آیا اور اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کی حرکت دیکھ چکا تھا۔ اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس کر کے اس نے نظریں اٹھائیں تو وہ ظالم سامنے کھڑا تھا۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ آپ کب آئے؟
اس نے بھچکتے ہوئے سوال کیا۔ جب تم سوچوں میں گم تھی، طنز کیا گیا۔ ایک دم شرمندہ ہوئی، وہ وہاں سے گزرنے لگی تھی جب اس نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی، اس سے پہلے کہ وہ اس کے چوڑے سینے سے ٹکراتی فوراً سنبھلی۔ کوئی غلط بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ سب بس ایک مجبوری تھی، سمجھی تم؟ گرفت مضبوط ہوئی۔ طور نے آنکھیں میچ لیں، اس کی ایک سسکی نکلی۔ آہل نے اسے دیکھا اور پھر اس کی کلائی کو، جہاں پہ چوڑیاں ٹوٹنے کے نشانات تھے۔ اس نے فوراً اس کی کلائی چھوڑی اور ڈریسنگ کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی سیکنڈز میں وہ باہر آیا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ طور ابھی بھی ویسے ہی وہاں کھڑی تھی۔ آہل نے اسے شانوں سے تھاما اور بیڈ پر بٹھایا اور خود پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ آرام سے اس کی کلائی تھامی اور آئنٹمنٹ لگانے لگا۔ یہ سب اس نے بہت نرمی سے کیا تھا، جیسے کوئی نازک چیز ہو۔ طور اس دھوپ چھاؤں سے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے خود ہی زخم دیتا ہے اور پھر خود ہی ان کی مرہم کرتا ہے، طور نے سوچا۔ آہل اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس کر سکتا تھا۔ تمام کارروائی کے بعد وہ خاموشی سے اٹھا، ہاتھ دھوئے، کافی مگ کو تھاما اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ طور اسی جگہ کو تکتی رہی جہاں پر وہ چند دن پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ رات ہونے کو تھی، آہل اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ طور کچن میں کام کر رہی تھی کہ اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ اس کا سانس ایک دم سے جیسے پھولنے لگا۔ وہ وہیں خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی اور آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ کھلا اور قدموں کی آواز آنے لگی۔ طور نے زور سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دوپٹے کو زور سے تھام لیا اور سر گھٹنوں پر ٹکا لیا۔ اس کے پڑھنے میں مزید شدت آئی تھی۔ اس کے پڑھنے کا شغل ابھی جاری تھا کہ آہل کچن میں داخل ہوا۔ اس نے ٹارچ آن کی ہوئی تھی۔ اس کی نظر اچانک ایک کونے پر بیٹھی طور پر پڑی۔ اس کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت ہنسی آئی تھی۔ وہ بالکل ایک چھوٹے بچے کی طرح ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ طور کی چیخ پورے کچن میں گونجی۔ اف اللہ، میں ہوں؟ کیوں پاگلوں کی طرح چلا رہی ہو؟ آہل نے اپنے کان بند کرتے ہوئے کہا۔ طور نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے اس ظالم کو کھڑا پایا۔ ایک تو اتنی لیٹ آتے ہیں، اوپر سے اچھے بھلے انسان کی جان نکال دیتے ہیں، اوپر سے اندھیرا۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا یا میں مر جاتی۔ اس سے آگے وہ کچھ بولتی۔ آہل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ میرے سوا کسی کو بھی حق نہیں وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، تو پھر یہ اندھیرا کیا چیز ہے؟ اور لگتا ہے تمہیں مرنے کا بہت شوق ہے، مگر افسوس یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ آہل نے اس کی بات کاٹی اور تلخی سے کہا، اف، اس قدر نفرت تھی لہجے میں۔ طور کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اس نے اس کے لبوں سے انگلی ہٹائی اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ طور وہیں ساکت کھڑی رہی۔ آہل نے باہر جا کر دیکھا، یو پی ایس بند ہو گیا تھا۔ اس نے آن کیا اور واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ طور ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی۔ آہل نے ایک نظر اسے دیکھا اور اوپر چلا گیا۔ طور واپس اپنے حواس میں آئی اور برتن لگانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آہل بھی رف سے حلیے میں کچن میں داخل ہوا اور کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ آج کافی عرصے بعد آہل نے اچھے سے گھر کا کھانا کھایا تھا۔ ویسے ہوا ہوتی تھی، وہ بناتی تھی، لیکن ان کے ہاتھ میں بھی اتنا ذائقہ نہیں تھا۔ آہل نے دل میں ہی اس کے کھانے کی تعریف کی۔ کھانا کھانے کے بعد طور برتن سمیٹنے لگی، جبکہ آہل وہیں کرسی پر بیٹھا رہا۔ طور کو حوصلہ ملا کہ وہ ساتھ ہے، ورنہ ڈر کی وجہ سے اس سے کام نہیں ہو پانا تھا۔ اس نے جلدی جلدی سے سب کچھ سمیٹا۔ آہل اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہا تھا، لیکن ظاہری طور پر انجان بنا بیٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ طور کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے، تو کیسا حساس کے تحت وہ وہیں بیٹھا رہا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں اس کا خیال کر رہا ہے۔ کام ہو گیا؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں بیٹھا تھا کہ طور کی آواز آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ طور بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ میں صبح سے ہوا کو بلا لوں گا، آہل نے کہا۔ طور خاموش رہی۔ وہ آ کر سب گھر کا کام کر جائے گی، اور جب تک میں نہیں آؤں گا وہ تمہارے ساتھ ہی رہے گی، اس نے وضاحت دی۔ جی اچھا، طور بس یہی کہہ پائی۔ میں اب تھکا ہوا ہوں اور سونے لگا ہوں۔ تم ابھی بھی سو جاؤ، کیونکہ اگر میں سو گیا
تو پھر نہیں اٹھنے والا، اور میں بالکل برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری نیند خراب کرے۔ اس کا اشارہ کسی جانب تھا، طور بخوبی سمجھ گئی تھی، اس لیے بغیر وقت ضائع کیے فوراً بستر پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ صبح اس کی آنکھیں کھلیں، کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس کی نظر گھڑی پر پڑی جو صبح کے 10 بجا رہی تھی، مطلب آہل آفس جا چکا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر تھاما۔ اوہو، اتنی دیر ہو گئی۔ وہ فوراً اٹھی اور فریش ہونے چل دی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر نکلی، بال باندھے اور نیچے کی جانب چل دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر گھنٹی بھی پہلی تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے، لیکن کچھ یاد آنے پر دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک خاتون کھڑی تھی۔ جی آپ کون؟ بیٹا آہل نے بلایا تھا، میں اس کی ہوا ہوں، انہوں نے شفقت سے کہا۔ طور سائڈ پر ہوئی اور انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ بیٹا آپ نے ناشتہ کر لیا؟ انہوں نے سوال کیا۔ نہیں، اصل میں آج دیر سے اٹھی تھی تو بس۔ چلو آپ بتا دو کہ کیا لوگی، میں بنا دیتی ہوں، انہوں نے شفقت سے کہا۔ طور کی آنکھوں میں نمی آئی مگر اس نے فوراً چھپا لی۔ طور بھی ان کے پیچھے کچن میں چلی گئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ہوا ساتھ ساتھ طور کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی، اور طور بس ان کے سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ بیٹا آپ کے ماما بابا کہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے سوال کیا۔ میں جب چھوٹی تھی تب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا، انہوں نے فوراً معافی مانگی۔ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، طور با مشکل بولی۔ بیٹا آپ شادی سے پہلے کیا کرتی تھیں؟ انہوں نے موضوع بدلا۔ پڑھتی تھی، مختصر سا جواب آیا۔ تو یوں اچانک شادی؟ بس یہی سوال تھا جس سے وہ دور بھاگتی تھی۔ میں ذرا باہر دیکھ لوں، وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی زندگی بدلی تھی، مگر کیا حقیقت تھی اس سے صرف وہی واقف تھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے بنا دیا تھا صبح کو مزید خوشگوار، چہچانے کی کہیں فضا میں شامل تھی جو اس وقت کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ آواز بھی یوں ہی صبح کی ایک دیوانی لان میں ٹہل رہی تھی اور پھولوں کو چھو رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ بیٹا اندر آ جاؤ، بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ ابھی پھولوں کو چھو رہی تھی جب پیچھے سے آواز آئی، آنی یار آپ کو پتہ ہے نا مجھے یہ وقت کتنا پسند ہے۔ اس نے اپنی باہیں پھیلائے گھوم کر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا جانتی ہوں لیکن بیمار پڑ جاؤ گی، اور یونی کا بھی ٹائم ہونے والا ہے۔ شاباش اندر آؤ، انہوں نے شفقت سے کہا۔ آنی پلیز تھوڑی دیر اور، اس نے جیسے التجا کی۔ ٹھیک ہے، میں بھی پھر یہیں بیٹھ جاؤں، انہوں نے جیسے فیصلہ سنایا کہ تم تھک جاؤ تو مل کر اندر چلے جاتے ہیں۔ جب تم کیا یار ہمیشہ مجھے ایسے ہی بلیک میل کرتی ہیں، اس نے روتی شکل بنا کر کہا۔ تو تم مان لیا کرو نا، بات نہیں کروں گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ناصور اسے بھی پیچھے جانا پڑا۔ جاؤ شاباش، چینج کرو، میں ناشتہ بناتی ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اور کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ بھی اپنے روم میں چلی گئیں۔ تیار ہو کر وہ نیچے آئیں تو ناشتہ تیار تھا۔ جلدی جلدی ناشتہ کیا، آنی سے ملا اور باہر کی جانب بڑھ گئیں جہاں زین ان کا ویٹ کر رہی تھی۔ یونی کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور پیپرز نزدیک تھے، سب اسی کی تیاریوں میں مگن تھے۔ طور بہت کم گو تھی، یہی وجہ تھی کہ اس کی کسی سے بھی دوستی نہیں ہوئی تھی اور وہ خود بھی سب سے دور ہی رہتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ لیکچرز اٹینڈ کر کے اب وہ فارغ کیفے میں بیٹھی تھی۔ ٹائم کافی ہو چکا تھا لیکن وین کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ گھر پر آنی اکیلی تھیں، اسے ان کی فکر بھی ستانے لگی۔ وہ باہر نکل گئی اور پیدل ہی چلنے لگی۔ موسم کافی خوشگوار تھا، وہ ابھی راستے میں ہی تھی کہ اسے لگا کہ کوئی اس کی پیروی کر رہا ہے۔ اس کے چلنے میں تیزی آئی لیکن بے سود ایک گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ اس میں 2 لڑکے بیٹھے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے رکنا پڑا۔ گاڑی میں سے ایک لڑکا باہر نکلا، شکل سے ہی بدماش ٹائپ لگتا تھا، اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ طور نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ طور اس وقت سر پر حجاب کیے لمبی سی کالی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس شخص نے اس کی کلائی تھامنا چاہی، طور فوراً سے پیچھے ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھا وہ شخص سب کچھ دیکھ رہا تھا، نہ جانے کس احساس کے تحت باہر نکلا اور اپنے ساتھی کو کچھ کہا۔ پہلے لڑکے کی نسبت دوسرے لڑکے کے چہرے پر سنجیدگی تھی
جبکہ پہلے والا لڑکا فوراً آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ طور نے ناگواری سے دوسرے لڑکے کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ طور آگے کی جانب بڑھ گئی، لیکن وہ لڑکا ابھی بھی اس کی راہ تکتا رہا۔ ہوش کی دنیا میں واپس تب آیا جب پہلے لڑکے نے ہارن بجایا۔ وہ غصے سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ وہ تقریباً غصے سے کیا ہوا ری ایکشن کیا۔ کیا مطلب؟ ریلیکس، تم نے کہا تھا کہ تم اس کو جانتے ہو۔ لیکن اس کی ناگواری سے واضح ہو رہا تھا کہ وہ تم کو جانتی تک نہیں ہے۔ اس نے غصے سے کہا، یار تو باہر سے آیا ہے، لگتا تو نہیں ہے۔ ابھی بھی وہی پرانی سوچ ہے تیری تو، اب تک بدلا نہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ آہل کا دل کر رہا تھا ابھی اور اسی وقت اس کے دانت نکال دے۔ آہل نے اپنا بچپن باہر گزارا تھا، پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنی حدود سے واقف تھا اور اس نے کبھی بھی اس دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے فادر بہت بڑے بزنس مین تھے۔ ابھی آہل کا کالج کمپلیٹ ہوا تھا جب اس کے والدین کار حادثے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ تب سے اس کے چہرے پر سنجیدگی ہی رہتی اور اس نے چھوٹی عمر میں ہی سارا بزنس سنبھالا ہوا تھا۔ تو باہر جانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان اپنے عقائد و قوانین ہی بھول جائے۔ آہل نے تلخیہ لہجے میں کہا، اچھا برو، سوری، چل اب عالیہ ویٹ کر رہی ہوگی، اس نے کمینگی سے کہا، جبکہ آہل افسوس سے اس کی جانب دیکھتا رہا۔ آہل کی کچھ عرصہ پہلے ہی عفان سے دوستی ہوئی تھی۔ آہل لڑکیوں سے دور بھاگتا تھا، جبکہ وہ بالکل مختلف تھا۔ آہل نے ایک کلب کے باہر گاڑی روک دی۔ جاؤ یارا، تم نہیں آؤ گے اندر؟ عفان نے سوال کیا۔ تم جانتے ہو اس سب کو؟ میں بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ ہاں یار جانتا ہوں، تم بس ایک بار چل تو صحیح، بہت مزہ آئے گا، عفان نے زور دیا۔ سمجھ نہیں آتی ایک بار تمہیں؟ اب کی بار آہل دھاڑا۔ اوکے برو، جا رہا ہوں، ٹیک کیئر۔ عفان یہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکل گیا، جبکہ آہل نے گاڑی کو آگے دوڑا دیا۔ طور گھر آئی، اس کی حالت بہت گیر ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا، ٹھیک تو ہو؟ کیوں پسینے آ رہے ہیں تمہیں؟ آنی نے پریشانی سے سوال کیا۔ نہیں کچھ نہیں، دراصل پیدل آئی ہوں نا تو اسی لیے، اس نے فوراً بات بدلی۔ بیٹا کیا بات ہے؟ آنی کو جیسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ پکا جی، میری پیاری سی آنی نارمل کرتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ اس نے اپنے آپ کو لگتے ہوئے کہا، چلو بیٹا اب فریش ہو آؤ، میں کھانا لگاتی۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، سر میں درد ہے تو میں آرام کروں گی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گئی۔ آنی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ کیسا گزرا دن؟ اچھا تھا، اس نے مختصر سے جواب دیا۔ وہ آج ہونے والی رواداد آنی کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چلو بیٹا تم تھوڑی دیر سو جاؤ، میں ذرا کام کر لوں۔ وہ اسے پیار کرتی باہر چلی گئی، جبکہ طور سوچ میں پڑ گئی۔ کیسے وہ لڑکا آیا تھا اور اس کی کلائی تھامنی چاہی تھی، لیکن پھر دوسرے لڑکے کا آنا سب کچھ اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ اسے ان دونوں لڑکوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا قتل کر دے۔ انہی سوچوں میں وہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ ہیلو، کہاں ہو تم محل؟ عفان نے اسے فون کرتے ساتھ سوال بھی کیا۔ کیوں یار، آج تو پلیز مجھے یونی سے پک کر لے گا؟ خیریت تو ہے؟ ہاں یار، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، پلیز تو مجھے پک کر سکتا ہے؟ اوکے، میں آ جاؤں گا، تھینک یو، عفان نے کہتے ساتھ ہی فون کٹ کر دیا۔ کل والا واقعہ اسے ابھی تک یاد تھا، مگر دوست تھا تو جانا پڑتا تھا۔ اس نے اپنا فون اور گاڑی کی کیز اٹھائیں اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ یونی کے باہر تھا، کیونکہ چھٹی کا ٹائم ہو چکا تھا۔ میں باہر کھڑا ہوں، تم آئے نہیں ابھی تک؟ آہل نے فون اٹھاتے ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا۔ یار تھوڑا سا کام ہے، وہ بس میں کر لوں، آدھا گھنٹہ لگے گا۔ تو ایسا کر اندر آ جا۔ میں کیسے اندر آ جاؤں؟ ظاہری بات ہے، ٹانگوں سے ہی چل کر آؤ گے، عفان نے کہا اور فون کاٹ دیا۔ آہل کو ناچار اندر جانا پڑا، کیونکہ اس کا واپس جانے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ ابھی وہ اندر انٹر ہوا تھا کہ ایک اور ہی دنیا آباد تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی، جگہ جگہ لڑکے اور لڑکیاں ٹولیوں کی صورت میں کھڑے باتوں میں مگن تھے۔ بلیک اور بہت سی لڑکیوں کی نظر کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھا، اپنے اوپر نظریں وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ بغیر کسی کی طرف توجہ دیے وہاں موجود گراؤنڈ میں جا کر بیٹھ گیا
اور عفان کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جب اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ آج بھی سر پر حجاب کیے اپنے گرد کالی لمبی چادر لپیٹے ہوئے تھی، چہرے پر معصومیت، واضح شرٹ اور پینٹ پر سن گلاسز لگائے، چہرے پر وہی سنجیدگی لیے وہ قیامت اپنے ارد گرد سے بے خبر نظریں جھکائے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ چند پل یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے سب سے الگ لگی تھی، باقی لڑکیوں کی طرح کسی بھی آسائش سے پاک۔ چہرے پر ایک عجیب سی چمک تھی جو اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ وہ خاموشی سے بغیر کسی کی طرف دیکھے گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئی اور دین کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی دین کے آنے میں ٹائم تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے ایک کتاب نکالی اور اس میں محو ہو گئی، یہ جانے بغیر کہ سامنے بیٹھا شخص اس کی ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے۔ وہ کتاب پڑھنے میں اس قدر محو تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ شخص آیا اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ ہیلو، میں نے دیکھا کہ آپ ہیں تو سوچا کہ سلام ہی کر لوں۔ اگر کوئی اور اس شخص کو دیکھتا تو یقین ہی نہ کر پاتا کہ یہ وہی آہل ہے، لڑکیوں سے دور بھاگنے والا۔ آج خود ایک لڑکی کو مخاطب کر رہا تھا۔ کر لیا سلام، اب آپ جا سکتے ہیں، طور نے چہرے پر سخت تاثرات لیے ہوئے کہا۔ دراصل مجھے اس دن کے لیے سوری کہنا تھا۔ یہ کیا؟ کسی کے سامنے نہ جھکنے والا آج کسی اور کی غلطی پر اپنے آپ کو جھکا گیا۔ سوری؟ بہت سے آپ جیسے لوگ دیکھیں، پہلے غلطی کرتے ہیں اور پھر معافی مانگنے آ جاتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان کی ایک غلطی سے ایک لڑکی کی پوری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ طور کے لہجے میں سختی برقرار تھی۔ کسی کی ایک نہ سننے والا آج خاموشی سے یہ سب سن گیا تھا۔ طور اٹھی، اپنی بک بیگ میں ڈالی اور سائڈ سے ہو کر گزرنے لگی کہ آہل نے بے اختیار اس کی کلائی تھام لی۔ طور بے اختیار پلٹی اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر ماری۔ آہل پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں موجود لڑکے اور لڑکیاں اب ان کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ شرم نہیں آتی آپ کو یوں کسی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے؟ پہلے معافی مانگتے ہیں اور پھر وہی بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ جیسے مرد ہی ہوتے ہیں جو اپنے ملک اور معاشرے کو بدنام کرتے ہیں۔ یوں کسی کا بھی بیچ راستے میں ہاتھ تھام لینا کہاں کی شرافت ہے؟ یوں کرنے سے دوسروں کی نظروں میں تو آپ ہیرو بنے ہوگے، لیکن میری نظر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ تم گھٹیا ہو، یہ تو مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا، لیکن آج مجھے یقین بھی ہو گیا۔ اب کی بار طور کا لہجہ اونچا ہوا تھا، سختی ہنوز برقرار تھی۔ وہ کچھ کہے بنا آگے کو بڑھ گئی اور باہر نکل گئی، جہاں وین کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسٹوڈنٹس کی بھیڑ دیکھ کر عفان اس جانب آیا اور اس کا سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آہل اس وقت غصے سے لال ہو رہا تھا۔ وہ بھی طور کے پیچھے باہر نکلا، عفان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ہاں، یوں سب کے سامنے مجھے بے عزت کیا اور میں چپ رہوں گا؟ خاموش تماشائی بنے سب کچھ دیکھتا اور برداشت کرتا رہوں گا؟ نہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ میں اپنی بے عزتی کا حساب ضرور لوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ زور سے اس کی کلائی تھامے، آنکھوں میں غصہ لیے، دھاڑتے ہوئے کہا۔ ضبط اس قدر مضبوط تھی کہ طور کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ ایک جھٹکے سے آہل نے اس کی کلائی چھوڑی اور اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ طور اب واقعی ڈر گئی تھی۔ اس میں جانے کہاں سے بہت آ گئی تھی۔ اس نے اپنے ڈیفنس کے لیے وہ شدید قدم اٹھایا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی ایک حرکت اس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتی ہے۔ طور گھر پہنچی، اس کی حالت آگے ہی بہت خراب تھی، لیکن اسے دھچکا تب لگا جب گھر پر آنی موجود نہیں تھی۔ اس نے ہر جگہ دیکھا مگر وہ کہیں بھی نہیں نظر آئیں۔ وہ پریشانی سے ساتھ والے گھر کی جانب بڑھی اور جو انہوں نے کہا وہ سن کر ہی اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔
اس نے رکشہ کروایا اور فوراً ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ اس وقت ہسپتال میں موجود تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ آنی کو بہت سیور اٹیک ہوا تھا، اسی لیے اسے پتہ چلا تھا کہ آنی کو بہت سیور ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے فوراً ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ وہ کھڑی ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی کہ ڈاکٹر تھیٹر سے باہر نکلے۔ آپ پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ اس نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ جی، طور نے بامشکل جواب دیا۔ سوری، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم انہیں بچا نہیں پائے، اٹیک بہت سیور تھا۔ بچانا بہت مشکل تھا، وہ الفاظ ادا کر رہے تھے اور طور کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ کس طرح وہاں کھڑی تھی یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ڈاکٹر تو کہہ کر چلا گیا لیکن طور وہی زمین پر ڈھہ سی گئی۔ ایک ہی تو اپنا تھا اس کا اس دنیا میں، وہ بھی اسے آج اس بھری عارضی دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آج ایسا لگ رہا تھا اس کے جینے کا مقصد بھی ختم ہو گیا۔ جو درد ملا بہت گہرا ہے، مجھ سے بچھڑنے والا ہی صرف میرا اپنا تھا۔ گھر میں محلے کی کچھ خواتین موجود تھیں۔ طور میت کے سامنے بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ اور یہی تو زندگی ہے، انسان جو کچھ سوچتا ہے سب کچھ کیسے ہو گیا۔ سین دیکھ رہی تھی کہ یوں اچانک ہی وہ سب کچھ تو نہیں ہوتا۔ خیر، باہر سے میت کو لے کر جانے کا شور اٹھا۔ طور ابھی بھی بے یقینی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کر رہی ہو۔ بیٹا حوصلہ کرو۔ ایک خاتون نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مرد آئے اور میت کو اٹھا کر لے گئے۔ طور ان خاتون کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ وہ اسے حوصلہ دیتی رہی۔ روتے روتے طور ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی۔ سردی کے موسم میں بھی اس کے چہرے پر پسینہ تھا، جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ اس نے فوراً آنی کو آواز دی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، کمرہ خالی تھا۔ یعنی وہ خواب نہیں تھا، سچ تھا۔ اس کی جان سے عزیز آنی سچ مچ اسے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی تھی۔ میرے غموں کو بانٹنے والا، ظالم دنیا سے بچانے والا وہ ایک شخص جو کل کائنات تھا، بھری دنیا میں مجھے تنہا کر گیا۔ اے وقت، کچھ ایسا کر، کچھ دیر تو تھم جا۔ مجھ نہ سمجھ انسان کو ابھی ظالم دنیا کو پہچاننا ہے۔ خود وقت بیت رہا تھا، کیونکہ اسے تو بیتنا ہی تھا۔ وقت اگر کسی کے لیے رک جائے تو وہ بھلا وقت ہی کہاں۔ آنی کی وفات کو 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ طور کی زندگی جیسے بے معنی ہو گئی تھی۔ اس نے یوں نہیں جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ راتوں کو اکثر وہ ڈر جاتی، لیکن اسے بہلانے والا، اس کا ڈر ختم کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے۔ گھر کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی۔ اٹھی، اپنا حجاب کیا، چادر لی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پہلے کی طرح اس کے چہرے پر بالکل رونق نہیں رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بہار کے بعد خزاں آئی ہو۔ اگر کوئی اسے دیکھتا تو بالکل یقین نہ کرتا کہ یہ وہی طور ہے۔ بازار پہنچ کر اس نے ضرورت کا سامان لیا اور گھر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی راستے میں ہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتی، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی، اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ وہ چونک کر فوراً بیٹھی۔ وہ ابھی اسی کشمکش میں تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک نسوانی وجود کمرے میں داخل ہوا۔ میڈم جی، یہ صاحب جی نے بھجوائے ہیں کپڑے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کیوں؟
اس کے الفاظ ٹوٹے تھے۔ پتہ نہیں جی، صاحب جی نے کہا تو میں لے آئی، آپ یہ پہن لیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ طور سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ اس کا ساتھ والا وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ طور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے، بہت ٹائم ہو گیا، اب تمہیں یہیں رہنا ہے۔ خاموشی سے جوڑا پہنو اور باقی چیزیں بھی بھجوا دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں بھلا یہاں کیوں رہوں گی؟ ہاں میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں جاؤں گی۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہتی ہے، اس نے آرام سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کچھ دیر بعد تمہارا نکاح ہے۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ایسا ہی کر سکتا ہوں، سبھی تم۔ اس نے اس کے چہرے کو زور سے پکڑتے ہوئے کہا۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی گال پر گرے۔ اب فوراً سے یہ جوڑا پہنو، نکاح خواں آتے ہی ہوں گے۔ وہ حکم چلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ طور کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، تیار ہوئی، ہاتھوں میں بے دردی سے چوڑیاں پہنی۔ کچھ ہی دیر میں طور کو نیچے لایا گیا۔ لاؤنج میں نکاح خواں کے ساتھ چند گواہ موجود تھے۔ نکاح پڑھوایا گیا۔ طور نے جن لمحات میں بول ادا اور دستخط نہ کی، یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ایک ہی پل میں اس نے اپنی ساری زندگی اس شخص کے نام کر دی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ جانتی تھی تو صرف وہی الفاظ جو اس نے اسے کہے تھے۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑی۔ سب جا چکے تھے۔ طور ابھی بھی اسی جگہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آہل اندر آیا، ایک نظر اس پر ڈالی۔ طور فوراً کھڑی ہو گئی۔ آہل اس کے قریب آیا، اسے بازو سے تھاما اور گھسیٹنے کے سے انداز میں اوپر کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر پھینکا۔ طور اس سے سختی کی توقع ہی رکھتی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس قدر سختی ہوگی۔ طور کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس قدر سختی اس کی 22 سالہ زندگی میں کسی نے نہیں کی تھی۔ سب کے سامنے بے عزت کیا تھا نا تم نے مجھے، لیکن میرے پاس تو پوری زندگی ہے۔ تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے چن چن کر بدلے لوں گا۔ آہل نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ طور بستر پر ڈہ سی گئی۔ وہ لان میں اپنی ہی سوچوں میں ٹہل رہی تھی جب ہوا نے اسے آواز دی، بیٹا آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ انہوں نے محبت سے کہا۔ وہ ان کے پیچھے ہو لی اور خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ بیٹا اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کر دینا۔ نہیں ہوا، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ اس نے فوراً انہیں ٹوکا۔ بھلا ماؤں کی بات بھی بچوں کو بری لگتی ہے اور ماں باپ بچوں سے معافی نہیں مانگتے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بوا بھی مسکرا دی اور اسے اس کی خوشیوں کی دعائیں دینے لگیں۔ رات کافی لیٹ آہل گھر آیا تھا۔ طور نے اس کا انتظار کیا، لیکن جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے طور بیڈ پر سو رہی تھی۔ اس کو غصہ آنے لگا۔ اس نے زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا، لیکن طور ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ آہل ٹائی کی نوب کھول کر اپنی شرٹس کے اوپر کے 2 بٹنز کھولے اور ریلیکس سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا اور سگریٹ پھونکنے لگا، لیکن طور بالکل بھی نہیں ہلی۔ اب آہل کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ غصے سے اٹھا اور زور سے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ طور فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میرا چین برباد ہوا۔ آہل بڑبڑایا۔ طور نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ آ گئے؟ کھانا لاؤں؟ نہیں، کافی لاؤں؟ نہیں۔ تو پھر آپ نے اٹھایا کیوں ہے مجھے؟ اس نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے سونا ہے تو آپ سو جائیں۔ میں نے آپ کو کون سا منع کیا؟ میں نے یہاں بیڈ پر سونا ہے۔ اف، پورا بیڈ خالی پڑا ہے تو آپ سو جائیں۔ طور جھنجھلائی۔ میں اکیلا سوؤں گا؟ تو میں کہاں سوؤں؟ وہ سامنے صوفہ پڑا ہے نا، اس پر سو جائیں۔ دیکھیے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پر، میں سکون سے سو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر طور واپس پلٹنے ہی والی تھی کہ آہل نے اسے زور سے پکڑا۔ میرا دماغ مت کھاؤ اور جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ تم جانتی ہو مجھے،
میں کیا کیا کر سکتا ہوں؟ آہل نے اس کے قریب ہو کر کہا۔ سگریٹ کی اسمیل اس کے پاس سے آ رہی تھی۔ طور فوراً اٹھی، اپنا تکیہ اور چادر اٹھائی اور صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ آہل بھی فریش ہونے چلا گیا۔ باہر آیا تو طور صوفے پر ہی سو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر طور پر ڈالی اور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گیا۔ فجر کے وقت طور کی آنکھ کھلی، وہ اٹھی، وضو باندھا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی نظر سامنے لیٹے اس ظالم پر پڑی۔ یا اللہ، تو نے میرے نصیب میں تو لکھ دیا، جس قدر یہ باہر سے خوبصورت ہیں اس طرح انہیں اندر سے بھی خوبصورت بنا دے۔ اللہ، تو رحیم ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے اللہ، میری اس دعا کو قبول فرما۔ یہ کہہ کر اس نے منہ اور ہاتھ پھیرا اور باہر لان میں چلی گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا آج کافی عرصے بعد وہ کھلی فضا میں آئی ہے۔ وہ واک کرنے لگ گئی۔ یہ وقت تو ہمیشہ سے ہی اسے بہت پسند تھا۔ آہل کی آنکھ کھلی، اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی، وہ خالی تھا۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا، ادھر ادھر دیکھا، وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ واش روم دیکھا تو وہ بھی خالی تھا۔ اب کی بار اسے سچ میں پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ وہ باہر کی جانب بڑھا، کچن، لاؤنج، کہیں پر بھی وہ نہیں تھی۔ وہ باہر لان کی جانب بڑھا تو وہ اسے سامنے ٹہلتے ہوئے نظر آئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آہل نے سوال کیا۔ طور نے اس کی جانب دیکھا، وہ بغیر جوتے کے تھا۔ واک کر رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ نہیں، اندر چلو، بیمار ہونے کا ارادہ ہے کیا؟ اتنی ٹھنڈ ہے، اوپر سے کوئی شال بھی نہیں لے رکھی۔ طور نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ رات کو تو اسے بالکل خیال نہ آیا تھا کہ وہ سو رہی ہے۔ جی میں آتی ہوں، آپ چلیے، طور نے حکم چلایا۔ آہل نے حکم چلایا۔ طور کو ناچارہ اس کے پیچھے اندر جانا پڑا، نہیں تو اس کا بھی 1 گھنٹہ اور واک کرنے کا ارادہ تھا۔ میرے ساتھ چلو۔ ابھی اندر آہل تھا۔ ناشتہ بناؤں آپ کا؟ ہاں پلیز، میں فریش ہو آؤں۔ جی، وہ یہ کہہ کر اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ جب آہل نے اس کی کلائی تھامی۔ سنو۔ جی۔ دونوں کی آنکھیں ملیں۔ آہل نے فوراً آنکھیں پھیر لیں۔ کچھ نہیں، وہ یہ کہہ کر اوپر چلا گیا، جبکہ طور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ ناشتہ تیار تھا۔ آہل بھی تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ وہ آفس جانے کے لیے فل ریڈی تھا۔ سنو، شام کو تیار رہنا، کہیں جانا ہے۔ کہاں؟ طور نے سوال کیا۔ آہل نے اس کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سوری، طور نے فوراً معذرت کی۔ بھلا آہل کسی کو جواب دیتا تھا؟ فرینڈ کے ہاں انوائٹڈ ہے، آہل نے جواب دیا۔ طور کو حیرانگی تو ہوئی مگر اس نے ظاہر نہیں کی۔ جی ٹھیک ہے۔ آہل باہر کی جانب بڑھ گیا۔ طور چل دی۔ کیا ہوا، کچھ کہنا ہے؟ آہل کو اس کا اپنے پیچھے آنا عجیب لگا۔ نہیں تو پھر پیچھے کیوں آ رہی ہو؟ وہ آئی کہتی تھی کہ اچھی بیویاں اپنے شوہر کو باہر تک چھوڑ کر آتی ہیں۔ آپ مجھے ڈانٹتے ہیں تو کیا ہوا، میں تو آپ کی بیوی ہوں نا؟ طور نے معصومیت سے کہا۔ آہل کو اس پر اتنا پیار آیا، وہ ہلکا سا مسکرایا تو مطلب پتھر پگھلنا شروع ہو چکا تھا۔ طور بھی مسکرا دی۔ آہل گاڑی میں بیٹھا اور جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا طور وہیں کھڑی اس کی راہ تکتی رہ گئی۔ میں ویٹ کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ آہل یہ کہہ کر بغیر اس پر نظر ڈالے نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ طور نے سینڈلز پہنے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ آہل گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کی نظر اچانک سامنے اس پر پڑی تو مانو پلٹنا بھول گئی۔ طور کالے اور لال رنگ کا سوٹ پہنے، ساتھ میں اسی کا ہم رنگ حجاب، ہلکا پھلکا میک اپ، بہت حسین لگ رہی تھی۔ کالے رنگ کے حجاب میں اس کا چہرہ مزید خوبصورت لگ رہا تھا۔ آہل نے بھی بلیک 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، وہ بھی قیامت ڈھا رہا تھا۔ چلے، طور نے اسے کہا جو کہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ ہاں، آہل گڑبڑایا۔ طور نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ ابھی بھی اسی پوزیشن میں کھڑا تھا۔ بیٹھیں گے تبھی جائیں گے نا؟ ہاں تم بیٹھو، آپ دروازے کے آگے کھڑے ہیں، میں بھلا کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ آہل حیران اور شرمندہ ہوا۔ بھلا اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ پیچھے ہوا اور دروازہ کھول کر طور کو بیٹھنے کا کہا۔ طور بیٹھی۔ وہ ابھی بھی اس کو سمجھنے سے قاصر تھی۔
کبھی وہ اس کا بہت خیال رکھتا اور بھی اس طرح بہرا ہو جاتا جیسے جانتا ہی نہ ہو، اور کبھی اس قدر ظالم۔ اف۔ آہل بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ اس شخص کے کتنے روپ ہیں، ایک وہ جانے ایک رب جانے۔ گھر آ چکا تھا۔ باہر گاڑیوں کی قطار سے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے کافی لوگ ہوں۔ آہل نے دروازہ کھولا اور باہر نکلا، پھر گھوم کر دوسری طرف آیا اور طور کی جانب کا دروازہ کھولا تو طور شاک تھی۔ یا اللہ، کیا ہے یہ بندہ؟ وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ طور باہر نکلی، مگر جانے کیسے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی آہل نے اسے تھام لی۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس قدر محبت تھی آہل کے لہجے میں۔ طور کی بیٹ مس ہوئی۔ وہ فوراً سنبھلی۔ تھینک یو، یہ کہہ کر وہ آگے کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اسے اپنا وہاں کھڑا رہنا دشوار لگ رہا تھا۔ آہل اس کی کیفیت جان چکا تھا، مسکرایا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ برو، کتنی دیر کر دی آنے میں؟ عفان نے خفگی سے کہا، لیکن ٹھٹکا تب جب آہل کے پیچھے اندر آنے والی شخصیت کو دیکھا۔ یہ تو وہی ہے۔ ہاں، یہ میری یہی ہے۔ میں؟ واٹ؟ تمہاری بیوی؟ عفان کو جیسے دھچکا لگا۔ طور بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر ناگواری واضح تھی۔ میں نے کوئی شوشہ تو نہیں چھوڑا جو تم اتنا حیران ہو رہے ہو؟ آہل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نو، آئی مین بیوی اتنی جلدی شادی بھی کر لی اور بتایا تک نہیں؟ بس حالات ہی کچھ ایسے تھے، آہل نے جواب دیا۔ طور کا ہاتھ تھاما اور آگے بڑھ گیا۔ طور اپنی ہی سوچوں میں مگن آہل کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ٹرانس سے تب باہر نکلی جب سامنے ایک لڑکی کو بیٹھا دیکھا۔ ہائے، نیمز عالیہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طور، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نو، نائس ٹو میٹ یو طور، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، طور بھی مسکرائی۔ میں عفان کی فرینڈ ہوں، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور جلد ہی شادی ہونے والی ہے، مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ عالیہ پیاری لگ رہی تھی۔ سوری، لیکن آپ کو میں نے پہلی بار دیکھا۔ جی، میں آہل کی وائف ہوں، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وٹ؟ آہل کی وائف؟ او مائی گاڈ، آہل نے شادی بھی کر لی اور بتایا تک نہیں؟ کس قدر مین ہے یہ، اس نے حیرانگی سے کہا۔ اس کے لہجے اور حیرانگی سے لگ رہا تھا جیسے وہ آہل کو جانتی ہے۔ طور اس کی جانب متوجہ تھی۔ طور کو اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے وضاحت دی۔ ایکچولی میں 2-3 بار ہی ملی ہوں آہل سے۔ ہی از نائس گائے اور ہینڈسم بھی بہت ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے طور بس مسکرا کر رہ گئی۔ وہ باتیں کر رہی تھیں یا یہ کہا سننے میں مگن تھیں۔ جب آہل اور عفان وہاں آئے کہ عالیہ بولنے اور طور، یار آہل، تم نے شادی بھی کر لی اور بتایا تک نہیں؟ دیٹس ناٹ فیئر، عالیہ نے گلہ کیا۔ بابا بس کیا بتاؤں، اس نے طور کو ایک ہاتھ سے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ طور آگے ہی اس کا رویہ سمجھنے سے قاصر تھی، مگر یہ حرکت دیکھ کر کانپ اٹھی۔ اوہ ہو، لگتا ہے معاملہ زیادہ خراب ہے، عفان نے شرارت سے کہا، جبکہ طور کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ سب کا کہکا فضا میں گونجا۔ چلو اب میں چلتا ہوں، کافی ٹائم ہو چکا ہے، آہل نے کہا۔ عفان اسے چھوڑنے گیٹ تک گیا۔ طور اس سے کچھ فاصلے پر چل رہی تھی۔ انہیں معاف کر دیا؟ شکر ہے۔ تم کیا مطلب وہ سب جو یونی میں ہوا تھا، عفان نے وضاحت دی۔ آہل خاموش رہا اور گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ طور بھی اس کے پیچھے بڑھ گئی۔ بھابھی، آئی ایم سوری اس حرکت کے لیے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ عفان سچ میں شرمندہ لگ رہا تھا۔ اٹس اوکے، طور نے مختصر سا جواب دیا۔ تھینک یو سو مچ، عفان مسکرایا۔ طور بھی مسکرا دی اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئے۔ آہل نے اس کے بیٹھتے ساتھ ہی گاڑی آگے بڑھا دی۔ آہل گھر پہنچ کر سیدھا اپنے روم میں چلا گیا۔
طور نے اپنا حجاب کھولا اور کچن کی جانب بڑھ گئی اور کافی تیار کرنے لگی، کیونکہ آہل کو سونے سے پہلے کافی پینے کی عادت تھی۔ کافی بنا کر وہ بھی روم کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا تو آہل صوفے پر لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھا ہوا تھا، دائیں ہاتھ میں سگریٹ تھامے، بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے سر کو مسلا تھا۔ کافی؟ طور کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں اس وقت لال تھیں۔ آہل نے اس کے ساتھ لگ تھام کر ٹیبل پر رکھا۔ طور آگے بڑھنے لگی۔ رکو، آہل نے غصے سے کہا۔ وہ اس وقت کوئی اور ہی آہل لگ رہا تھا۔ طور نے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں بیٹھو۔ طور کو اس کی لال انگارہ آنکھوں سے صحیح معنی میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ طور وہیں کھڑی رہی۔ ایک بار سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ آہل دھاڑا۔ طور فوراً وہاں بیٹھ گئی۔ آہل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس ہاتھ سے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا؟ آہل واقعی اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھیے پلیز میرا ہاتھ، طور نے گھبراتے ہوئے کہا۔ شش، خاموش، بالکل خاموش، آہل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اس کے بہت نزدیک تھا۔ آہل نے کافی کا مگ تھاما۔ اس سے پہلے کہ وہ کافی اس کے ہاتھ پر ڈالتا، طور نے اسے دھکا دیا اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آہل واپس اپنے حواس میں آیا۔ او مائی گاڈ، یہ میں کیا کرنے والا تھا؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا۔ غصے سے کافی کا مگ دیوار پر دے مارا۔ غصہ اس قدر تھا کہ گھٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ غصہ اس قدر تھا کہ گھٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی بنائی اور سامنے ٹیبل پر دے ماری۔ ٹیبل کرچیوں کی صورت میں ادھر ادھر بکھر گیا۔ آہل کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے باہر بھاگا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ دور بھاگ کر نیچے کمرے کی طرف طور بھاگ کر نیچے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر گھٹنوں پر سر رکھے آنسو بہانے لگی۔ وہ آہل سے بالکل یہ امید نہیں رکھتی تھی۔ اس طرح روتے روتے جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ ساری رات آہل نے سگریٹ پھونکتے ہوئے گزاری۔ وہ پریشانی میں سگریٹ پھونکتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ وہ ساری رات اپنے آپ کو کوستا رہا۔ اسی طرح رات ڈھل گئی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ طور اس حرکت کے بعد اسے آہل کے سامنے نہیں آئی تھی۔ آہل کے جانے سے پہلے وہ ناشتہ بنا کر اندر کمرے میں چلی جاتی اور اس کے آنے سے پہلے ہی سارا کام ختم کر کے اندر چلی جاتی۔ صبح آفس ٹائم آہل تیار ہو کر نیچے آیا، مگر اسے طور کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ کچن میں گیا تو سامنے ناشتہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے غصے سے ناشتے کو گھورا۔ بغیر ناشتے کو ہاتھ لگائے وہ باہر چلا گیا۔ آفس میں وہ سارا وقت اسے ہی سوچتا رہا۔ نہ کام میں دل لگ رہا تھا اور نہ ہی کہیں اور۔ اس نے غصے سے کیز اٹھائیں اور باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اب گھر کی جانب تھا۔ طور بوا کو کام بتا کر باہر لان میں ٹہل رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور آہل کی کار گیراج میں داخل ہوئی۔ طور حیران ہوئی۔ یہ وقت تو آہل کے آنے کا نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر بڑھتی آہل اس تک پہنچ چکا تھا۔ طور وہاں سے گزرنے لگی جب آہل نے اسے تھاما۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ آہل غصے سے بولا۔ کیا؟ طور نے اس کی جانب دیکھا۔ یہی جو سب تم کر رہی ہو، میرے آنے سے پہلے اور جانے سے پہلے کمرے میں چلے جانا اور الگ کمرے میں بند ہو جانا۔ کیا ہے یہ سب؟ ہاں؟ آہل کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ طور نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ اور یہ جو آپ بات بات پر ہاتھ تھام لیتے ہیں، یہ؟ طور بالکل بھی وہی والی نہیں لگ رہی تھی۔ آہل نے پھر بھی اس کا ہاتھ تھامے رکھا تھا۔ تو کیا ہوا؟ تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ جانتی ہوں، شوہر ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، طور نے تلخیہ لہجے میں کہا۔ اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اندر کی جانب گئی۔ آہل وہیں کھڑا اس کی راہ تکتا رہا۔ تم جو ناراض ہو، یوں لگے گا ساری دنیا ویران ہے۔ آج بھی آہل طور کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ بھلا میں کیوں اس کا انتظار کر رہا ہوں؟ شاید تمہیں اس کی عادت ہو گئی تھی، لیکن میں تو اس سے نفرت کرتا ہوں۔ مجھے کیوں اس کی عادت ہوگی؟ نفرت نہیں، تم نے پہلی نظر میں ہی اسے پسند کر لیا تھا، اسے اپنا مان لیا تھا۔ لیکن میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی ہے، میری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے۔
تم نے بھی تو اس سے بدلہ لے لیا، اس قدر تکلیف دی اس کو۔ نہیں، ابھی میرا بدلہ نہیں پورا ہوا، میں بھی سب کے سامنے اس سے معافی منگوانا چاہتا ہوں۔ کس بات کی معافی؟ سب کے سامنے تھپڑ مارنے کی۔ سب کے سامنے تھپڑ مارنے کی۔ تو کیا جو تم نے کیا تھا وہ صحیح تھا؟ ایک نہ محرم ہو کر اسے چھوا تھا۔ اب کی بار خاموشی رہی، پھر جواب آیا، لیکن نہیں، میں اسے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو پھر یہ بے چینی کیسی؟ کیوں اس کا انتظار کر رہے ہو جبکہ تم نفرت ہی کرتے ہو اس سے؟ نہیں تو میں تو نہیں کر رہا انتظار، اس سچائی سے کیوں منہ پھیر رہے ہو؟ اسے محبت ہو گئی ہے۔ نہیں، میں کیوں بھلا اس کے سامنے جھکوں؟ بھلا اس میں جھکنے کی کیا بات ہے؟ اس نے تو کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ تم نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، تو کیا یہ شدت نفرت شدت محبت میں بدل گئی ہے؟ ہاں، تم جس قدر اس سے دور بھاگ رہے تھے وہ اسی قدر تمہارے قریب آ گئی، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ تم بدلہ لینے کی خاطر اس قدر آگے بڑھ گئے کہ بدلے کی جگہ محبت نے دل میں بسیرا کر لیا۔ لیکن اب میں کیسے اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں؟ اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر مختصر سا جواب آیا، لیکن میں اسے کیسے یقین دلاؤں اپنی محبت کا؟ اظہار کر کے دل اور دماغ کی جنگ میں آخر دماغ کو مات ملی، اور دل نے طور کی محبت کو اپنے اندر پھر سے اجاگر کیا۔ یوں تو محبت پہلے ہی دل میں آن بسی تھی، لیکن دماغ نے اسے دھندلا کر ڈالا تھا۔ اے نفرت، تو ایسا کر، کہیں دور بھاگ جا۔ محبت نے اپنے قدم جما لیے۔ خود اٹھ کمرے میں چلو۔ آہل طور کے کمرے میں داخل ہوا اور سنجیدگی سے کہا، کمرے میں ہی تو ہوں۔ طور نے سادے لہجے میں جواب دیا، جانتا ہوں کمرے میں ہو، لیکن ہمارے کمرے میں چلو۔ میں نہیں جاؤں گی، آپ پھر سے میرے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ طور نے سنجیدگی سے کہا، دیکھو میں آرام سے کہہ رہا ہوں، چلو، ورنہ میں سختی سے پیش آؤں گا۔ اب کی بار لہجہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ طور کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ آہل پریشان ہوا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا۔ آپ بہت عجیب ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں تو کبھی زخم دیتے ہیں، پھر خود ہی اس کی مرہم کرتے ہیں، اور پھر کبھی اس طرح پیش آتے ہیں کہ بہت محبت ہے آپ کو مجھ سے، اور پھر کبھی کافی پھینکنے لگتے ہیں۔ عجیب۔ طور بچوں کی طرح انگلی پر اس کے ہونٹوں پر رکھ گیا، سارے کارنامے گنوا رہی تھی۔ آہل اس کی اس حرکت پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ دیکھا، اب آپ ہنس رہے ہیں۔ اوف اللہ! طور کے رونے میں شدت آئی۔ آئی ایم سوری، اب نہیں ہنستا۔ آہل نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یہ لڑکی واقعی سب سے مختلف تھی، آہل نے سوچا۔ ادھر دیکھو۔ آہل نے اس کی ٹھوڑی سے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ میں کرنے میں پہل کرو، کچھ پیار سے کہا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہیں، سچ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ بے شک چل کر دیکھ لو، آہل نے اس کے لہجے میں کہا۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ لائٹ بند ہو گئی۔